بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المبحث الثالث. یہ مبحث ثالث ہے. رد شبہ واردة على منهج الصحابة في رواية الحديث والعمل به. اس مبحث میں ایک شبہ کا کچھ شبہات کا ازالہ کریں گے. ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ صحابہ کرام دلیل مانگتے تھے. کوئی آدمی کچھ لاتا تھا، پیش کرتا تھا تو کہتے تھے کوئی اور ہے جو سنا ہے. اور یہ بھی پڑھے کہ کم سے کم روایت کرنے کا مشورہ دیتے تھے. تو اس بنیاد پر کچھ شبہات وارد ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ شبہے ہوئی، شبہات. تو انہی شبہات کا ازالہ کرنا ہے اس مبحث میں. رد شبہ واردہ، کچھ شبہات جو وارد ہوئے ہیں اعلی منہج صحابہ، صحابہ کرام کے منہج پر. صحابہ کرام نے تقلیل روایت کا حکم دیا. صحابہ کرام دلیل مانگتے تھے. کوئی ایک آدمی اگر بیان کرتا تھا تو کہتے کسی اور نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، اور اس بارے میں سختی کرتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس طریقہ کار پر کچھ شبہات ہیں اور اس کا رد کیا جائے گا، جواب دیا جائے گا فی روایت الحدیث، حدیث کے روایت کرنے اور اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں. تو حدیث کے روایت کرنے اور حدیث پر عمل کرنے کے سلسلے میں منہج صحابہ پر کچھ شبہات کا رد، یہ ترجمہ ہوا. کچھ شبہات کا رد حدیث پر عمل کرنے اور حدیث کی روایت کرنے میں منہج صحابہ پر. رب قائل یقول، کہنے والا بسا اوقات کہہ سکتا ہے. رب قائل یقول، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ان الصحابۃ کانوا یزہدون فی روایت الحدیث، کہ ان الصحابۃ کانوا یزہدون فی روایت الحدیث بل ویرغبون عنہا، کہ صحابہ کرام بچتے تھے، یزہدون بچتے تھے، روایت حدیث سے، حدیث روایت کرنے سے بچتے تھے. بل ویرغبون عنہا، بلکہ بے رغبتی دکھاتے تھے. لأنہم ما كانوا يعملون الا بالقرآن، کیونکہ وہ صرف قرآن پر عمل کرتے تھے. وما اشتہر من السنن، اور مشہور سنتوں پر. ثم يحكمون آراءهم فيما سوى ذلك، پھر ان کے علاوہ چیزوں میں اپنی رائے سے حکم فیصلہ کرتے تھے، اپنی رائے سے فیصلہ دیتے تھے، فیصلہ سناتے تھے. وَلِهَذَا أَشَارُوا بِتَقْلِيلِ الرِّوَایَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، اسی وجہ سے انہوں نے نبی سے کم روایت کا مشورہ دیا تھا. وَنَقَلَ عَنْهُمُ الْعَمَلُ بِالرَّأْيِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْحَوَادِثِ، وَنُقِلَ عَنْهُمُ الْعَمَلُ، اور ان میں سے منقول ہے بہت سارے حوادث میں رائے پر عمل کرنا. نقل عنہم العمل بالرائے، اور ان سے رائے پر عمل منقول ہے بہت سارے حوادث اور واقعات میں. التی کانت تعریضہم، جو انہیں پیش آتے تھے. تو یہ اشکال ہے، یہ شبہات ہیں. کما نقل عنہم انہم ردوا بعض الاخبار،
جیسے کہ ان سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے بعض خبروں کو، بعض حدیثوں کو رد بھی کر دیا، بعض حدیثوں کو انہوں نے رد کر دیا. وطلبوا البینہ علی صحت بعض آخر منہا، اور انہوں نے بینہ یعنی دلیل طلب کی، گواہی اور شہادت مانگی، علی صحت بعض آخر منہا، اس کی صحت پر کسی اور دلیل سے، کسی اور آدمی سے یا کسی اور روایت سے انہوں نے اس پر دلیل مانگی. او استحلفوا الروات علی انہم سمعوها من النبی، یا انہوں نے قسم دلایا راویوں سے اس بات پر کہ ہاں انہوں نے نبی سے اس روایت کو سنا ہے، یا تو دلیل مانگی کسی اور روایت سے، یا تو انہیں قسم دلایا، ان سے حلف لیا کہ ہاں تم نے نبی سے سنا ہے، اس پر قسم دو. فہذا منہم رغبۃ عن الروایت ورد ورد للسنة الآحادیہ وتقدیم للرائے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رغبۃ عن الروایہ، وہ روایت سے بے رغبت تھے. رغبہ فی یعنی رغبت دلانا، دلچسپی دکھانا، اور رغبہ عن اگر صلہ عن آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی برتنا. تو رغبت عن الروایہ یہ روایت سے ان کی بے رغبتی ہے. عن اگر صلہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے رغبت ہونا، انٹرسٹ نہ لینا. اور فی اگر آتا ہے تب اس کا معنی ہوتا ہے کہ دلچسپی لینا. تو عن آیا ہوا ہے روایت سے بے رغبتی ہے، ورد للسنت الاحادیہ، اور سنت احاد کا رد ہے، یعنی جو احاد روایتیں ہیں جو متواتر نہیں ہیں ان سنتوں کا رد بھی ہے، کیونکہ دلیل مانگتے تھے. تو اگر قبول کرنا ہوتا خبر واحد کو تو کیوں کہتے کہ کسی اور سے اس کی تصدیق کراؤ. تو یہ ان کی جانب سے روایتوں سے بے رغبتی ہے، اور خبر واحد کو رد کرنا ہے، وہ تقدیم للرائے، اور اپنی رائے کو مقدم رکھنا ہے، علی النص نص پر، حدیثوں پر. وہ خلاف ما عرف عنہم، اور یہ تو برخلاف ہے اس بات کے جو ان سے معروف ہے. تو شبہات سمجھ میں آگئے. شبہہ کیا ہے ان کا؟ شبہہ یہی ہے کہ وہ حدیثوں سے بے رغبت تھے، بس قرآن پر عمل کرنے کے عادی تھے، سنتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، خبر احاد کو تو مانتے ہی نہیں تھے. اس لیے کہ اگر ایک آدمی کہتا تھا تو اس سے کہتے تھے جاؤ دلیل لاؤ، اور اپنی رائے کو مقدم رکھتے تھے، نبی کی بات یا نص پر دھیان نہیں دیتے تھے، اپنی رائے کو مقدم رکھتے تھے. یہی شبہ ہے، شبہ کا خلاصہ. اور یہ شبہ دل میں کیسے آیا؟ روایت سے دلچسپی نہیں لیتے تھے. بسا اوقات ایک عالم ہوتا تھا، مدینے سے مکے تک کا سفر کرتا تھا، حدیثوں کا خزانہ دل میں ہوتا تھا، لیکن اپنے ساتھی سے ایک بھی حدیث نہیں بیان کرتا. یہ تو بے رغبتی دکھ رہی ہے. ایک آدمی کوئی حدیث سناتا تو کہتے جاؤ اس پر کوئی دلیل لاؤ اور نہ مار کھاؤ گے. تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ اکیلے ایک آدمی کی روایت مانتے ہی نہیں تھے، اپنی رائے سے فیصلہ زیادہ کرتے تھے اور حدیثوں پر اپنی رائے کو مقدم رکھتے تھے. یہ ہے شبہے کا خلاصہ. تو شبہات تو بہت بڑے بڑے ہیں اور بہت خطرناک بھی ہیں. اب جواب دیکھیے. ان امرهم بتقلیل الروایت انما كان خشیۃ ان يحدث المکثر بما لم يحفظه.
لأن ضبط المقل اکثر من ضبط المقصر. جواب کیا ہوا؟ تقلیل روایت کا حکم کیوں دیتے تھے؟ تقلیل روایت کا حکم حدیث سے بے رغبتی کے لیے نہیں تھا، بلکہ حدیث کی حفاظت کے لیے تھا، اس سے بے پناہ چاہت کے لیے تھا. ان امرہم بتقلیل روایات، صحابہ کرام کا تقلیل روایت کا حکم دینا انما کان خشیت ان یحدث المبصر، اس ڈر سے تھا کہ زیادہ روایت بیان کرنے والا وہ بھی بیان کر سکتا ہے بما لم یحفظ ہو، جو اسے یاد نہیں. تو نبی کی پیاری باتیں تو اتنی قیمتی ہیں کہ کسی آدمی کی غیر نبی کی بات اس میں خلط ملط نہ ہونے پائے. تو اگر ایک آدمی زیادہ روایت بیان کرے گا تو اتنا تثبت نہیں ہو پائے گا، اور ممکن ہے غلطی بھی کر جائے. اگر میں صرف دو باتیں بتاتا ہوں تو اس میں غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے، جتنی کم باتیں بتاؤں گا اتنی امکان غلطی کا کم ہے، اور جتنے زیادہ بیانات ہوں گے اتنا زیادہ غلطی کا امکان ہے. 50 باتیں یاد رکھنا مشکل ہیں بنسبت 25 باتوں کے حفظ کے. ایک آدمی سے 5 بات بیان کرتا ہے تو 5 چیزیں یاد کرنا آسان ہے اور 50 چیزیں محفوظ کرنا مشکل ہے. تو اگر کوئی آدمی زیادہ روایتیں بیان کرے گا تو اس کے زیادہ بھول چوک کا امکان ہے. لأن ضبط المقل اکثر من ضبط المقصر، اس لیے کہ کم روایت بیان کرنے والے کا ضبط زیادہ ہوتا ہے بنسبت زیادہ بیان کرنے والے کے ضبط کے. ضبط مقل یہ زیادہ پختہ ہے، زیادہ بہتر ہے ضبط مقصر کے. یا اس کو ایسے یاد کر سکتے ہو کہ کم چیزیں یاد کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت زیادہ چیزوں کے یاد کرنے کے. کم چیزوں کا حفظ آسان ہے بنسبت زیادہ چیزوں کے یاد کرنے کے. ضبط حفظ کے معنی میں. تو جواب ہو گیا لگ بھگ. تقلیل روایت کا حکم کیوں دیتے تھے؟ اس ڈر سے دیتے تھے کہ کہیں زیادہ روایت بیان کرنے والا بھول چوک کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ کم روایتوں کو ضبط کرنا، حفظ کرنا، یاد کرنا آسان ہے بنسبت زیادہ روایتوں کو ضبط کرنے کے. کما کریہ الاکثار لئلا يتخذه المغرضون من المنافقین مطیۃ لأہوائهم. اسی طریقے سے وہ لوگ زیادہ روایت کو ناپسند کرتے تھے کہ کہیں مغرضون من المنافقین، کہ کہیں منافقین اس کو اپنی خواہشات کا اپنی خواہشات کی سواری نہ بنا لیں. مطیہ سواری اور ذریعہ نہ بنا لیں اپنی خواہشات کا. فَيَدَّسُّوا فِي الْحَدِيثِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، اور گھسا دیں حدیث میں وہ چیز جو اس میں ہے ہی نہیں. 50 نوٹیں ہوں، 100 نوٹیں ہوں، اس میں ایک دو چار جعلی نوٹ ڈال دو، جلدی پتہ نہیں چلے گا. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں 5 ہی نوٹیں ہیں اور اس میں 2 نوٹ جعلی ڈال دو تو فوراً پکڑ میں آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس میں 2 نوٹیں جعلی ہیں.
لیکن ڈھیر ساری نوٹوں میں آپ جعلی نوٹیں ڈال دیں گے تو پتہ لگانا مشکل ہو جائے گا. تو یہ بھی ناپسند کرتے تھے کہ بہت زیادہ روایتیں بیان کی جائیں، اس ڈر سے کہ کہیں منافقین اپنی خواہشات کی سواری نہ بنا لیں، اسے اپنی خواہشات کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنا لیں اور حدیث میں وہ چیز ڈال دیں، گھسیڑ دیں جو اس میں سے ہے ہی نہیں. ثم هناك اقوام لم يكونوا احسوا القرآن فخافوا عليهم الاشتغال بغيره وهو الاصل الاول في الدين. ثم هناك اقوام، پھر یہ بھی ڈر تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے وہاں، لم يكونوا احسوا القرآن، جنہوں نے قرآن کا احسا نہیں کیا تھا، قرآن کو اچھے سے یاد نہیں کیا تھا، قرآن کو اچھے سے سیکھا نہیں تھا. ابھی جلدی جلدی اسلام لائے تھے، نئے نئے مسلمان تھے، قرآن سے تعلق ابھی نیا تھا، قرآن کا احسا نہیں کیا تھا، قرآن یاد نہیں تھا، قرآن اچھے سے پڑھ نہیں سکتے تھے. تو فخاف علیہم الاشتغال بغیرہ، تو انہیں ڈر ہوا ان پر کہ یہ غیر قرآن میں مشغول نہ ہو جائیں، کہ غیر قرآن میں مشغول ہو کر اس سے دور نہ ہو جائیں. بس ڈر یہ تھا کہ قرآن کے علاوہ کسی میں مشغول ہو جائیں گے تو قرآن سے دور ہو جائیں گے. وَهُوَ الْأَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الدِّينِ، حالانکہ قرآن دین میں اصل اول ہے. قرآن پاک یہ اصل اول ہے، دین کا پہلا مرجع ہے. قرآن پاک یہ پہلی بنیاد ہے. تو جس کی قیمت جتنی ہے اتنی عنایت اسے ملنی چاہیے، جس کا رتبہ جتنا ہے اس حساب سے توجہ اس پر ہونی چاہیے. اس لیے بہت سے ایسے لوگوں پہ ڈر تھا کہ کہیں قرآن کے علاوہ میں اگر یہ مشغول ہوں گے تو کہیں اس میں الجھ نہ جائیں اور قرآن پاک جو کہ اصل اول ہے، دین کا پہلا مرجع ہے، اس سے یہ لوگ دور نہ ہو جائیں. تو جواب ذہن میں اچھے سے رہنا چاہیے تاکہ شبہ جلدی زائل ہو جائے. تقلیل روایت کا حکم کیوں دیا تھا؟ اس لیے نہیں دیا تھا کہ روایت سے بے رغبت تھے، نبی کی باتوں سے دلچسپی کم تھی، بلکہ اس لیے دیا تھا کہ کہیں زیادہ روایت بیان کرنے والا غلطی کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ کم چیزوں کا یاد کرنا آسان ہے بنسبت زیادہ چیزوں کو محفوظ کرنے کے. زیادہ روایت ناپسند اس لیے بھی کرتے تھے کہ کہیں منافقین اپنی خواہشات کی سواری نہ بنا لیں اسے، اور حدیث میں جعلی نوٹ نہ گھسیڑ دیں، شامل کر دیں، جعلی باتیں اپنی بنائی ہوئی. اور تیسری بات یہ تھی کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے قرآن کا احسا نہیں کیا تھا، قرآن کو اچھے سے پڑھ نہیں سکتے تھے، یاد نہیں کیا تھا اچھے سے، تو انہیں ڈر تھا کہ کہیں دوسری چیز میں مشغول نہ ہو جائیں اور قرآن سے دور نہ ہو جائیں. قرآن تو دین میں اصل اول ہے، یہ شریعت کا مصدر اول ہے، ماخذ اول. اچھا، اب اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا شبہ، وَأَمَّا طَلْبُهُمْ شَاهِدًا عَلَى السِّمَاعِ أَوْ اسْتِحْلَافُهُمْ الرَّاوِيَ عَلَيْهِ
فلم یکن ذالک شأنہم المستمر، اور رہا ان کا گواہ مانگنا، گواہ طلب کرنا سما پر، یہ کہنا راوی سے کہ تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی ہے، او استحلافہم، یا ان کا حلف لینا، قسم کا مطالبہ کرنا راوی سے، فلم یکن ذالک شأنہم المستمر، تو یہ ان کا ہمیشہ کا طریقہ نہیں تھا، اور ہر کسی سے یہ اسلوب نہیں تھا کہ ہر کسی سے آنکھ بند کر کے پوچھتے تھے کہ گواہ لاؤ، یا ہمیشہ سوال کرتے تھے کہ ہاں گواہ اس پر لاؤ تبھی مانیں گے، اکیلے تمہاری بات نہیں چلے گی، ایسا نہیں تھا۔ تو اب شبہ دور ہو گیا، خبر احاد کے رد کر دینے والا شبہ چلا گیا، کیونکہ ہر وقت نہیں قسم کھلاتے تھے، ہر وقت دلیل نہیں مانگتے تھے، ہر کسی سے دلیل نہیں مانگتے تھے، اب ان کا مطالبہ کرنا گواہ کا سما پر، یا ان کا قسم دلانا، حلف لینا راوی سے، فلم یکن ذالک شأنہم المستمر، تو یہ ان کا دائمی طریقہ نہیں تھا، بل کان یحصل منہم ذالک اذا مرتابوا فی ضبط الراوی، بلکہ ان میں سے، بل کان یحصل منہم ذالک، بلکہ یہ ہوتا تھا ان سے اس وقت، اذا مرتابوا فی ضبط الراوی، جب وہ شک کرتے تھے راوی کے حفظ میں، جب انہیں ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے، بھول گئے ہیں یا کچھ گڑبڑ ہے، تبھی گواہ مانگتے تھے۔ تو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ بدلیل انہم کانوا یقبلون اخبارا عن افراد من الصحابہ لم یرویہا غیرہم، اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام خبر واحد بھی قبول کر لیتے تھے، اخبار عن افراد، کچھ افراد سے خبریں قبول کرتے تھے، من الصحابہ، صحابہ میں سے کچھ افراد سے خبریں قبول کرتے تھے، لم یرویہا غیرہم، جس کو ان کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا ہوتا تھا، کب؟ اذا مطمئنوا لحفظہم، جب ان کے حفظ پر انہیں اطمینان ہو جاتا تھا۔ تو اگر یہ بات ہوتی کہ ہاں سب سے دلیل مانگ رہے ہیں، سب سے گواہ اور دوسری شہادت لے رہے ہیں، تب تو یہ بات معقول تھی کہنا کہ ایک آدمی کی خبر نہیں مانتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا، بہت سے صحابہ کرام سے ان کی روایت لے لیتے تھے، نہ قسم کھلاتے تھے، نہ تو کسی کی گواہی مانگتے تھے، بلکہ یقبلون اخبار عن افراد، صحابہ میں سے افراد سے فردن فردن خبریں قبول کرتے تھے، اور انہیں ان کے علاوہ کوئی روایت نہیں کرتا تھا، اذا مطمئنوا لحفظہم، جب انہیں اطمینان ہو جاتا تھا ان کے حفظ پر، فقد قبل عمر رضی اللہ عنہ نے قبول کیا ہے ضحاک ابن سفیان کی روایت۔ عمر سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ قسم بھی کھلاتے تھے، عمر سے یہ بھی ثابت ہے گواہ مانگتے تھے، لیکن عمر سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ فرد واحد کی روایت بھی قبول فرما لیتے تھے۔ تو فقد قبل عمر روایت الضحاک، عمر رضی اللہ عنہ نے ضحاک کی روایت قبول کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الیہ ان یورث امرأة اشیم الذبابی من دیتہ، یہ اشیم الذبابی نام ہے، تو اشیم الذبابی کی دیت سے
ان کی بیوی کو وراثت دلانے کا معاملہ تھا. اشیم الذبابی. تو اشیم الذبابی کی بیوی تھی، اور انہیں دیت میں جو چیز ملی تھی اس میں سے کہا کہ بیوی کو وراثت دیں گے، وارث بنے گی بیوی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا بھیجا تھا کہ ان کی بیوی کو ان کے دیت والے مال سے وراثت دیں گے. یہ روایت ہے. یہ روایت کسی اور نے نہیں بیان کی، ضحاک ابن سفیان نے حضرت عمر فاروق سے بتائی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا. دلیل نہیں مانگا، قسم نہیں کھلائی، بلکہ اسے ایک راوی نے روایت کیا ہے، فرد ہیں، ضحاک ابن سفیان ہیں، پھر بھی قبول کر لیا. ولم یطلب منہ بینا علی ذلک. اور ضحاک سے عمر نے اس پر کوئی دلیل نہیں مانگی، کسی گواہ کا مطالبہ نہیں کیا. ورجع من سرغ لما بلغه ان الوباء نزل بالشام. رجع عمر لوٹ آئے سرغ سے. سرغ ایک جگہ کا نام ہے، شام کے راستے میں پڑتا ہے. تو عمر سرغ سے لوٹ آئے جب انہیں یہ خبر ملی کہ وبا شام میں پھیلی ہوئی ہے. شام میں کوئی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے. جب خبر ملی تو لوٹ آئے. شام جا رہے تھے لیکن پتا چلا کہ شام میں وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، لہذا وہاں سے واپس آ گئے. کیوں واپس لوٹے تھے؟ لحدیث عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث کی وجہ سے. ولم یوجد الحدیث عند غیره من المہاجرین والانصار. اور حدیث ان کے علاوہ کسی بھی صحابی کے پاس نہیں تھی مہاجرین و انصار میں سے. ممن کانوا مع عمر، ان لوگوں میں سے جو عمر کے ساتھ تھے. عمر کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے، صحابہ تھے، لیکن کسی کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی جو عبد الرحمن بن عوف کو معلوم تھی. وہ حدیث کیا ہے؟ وَلَمْ يَطْلُبْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً. اور عمر نے اس پر کوئی دلیل بھی نہیں مانگی. وعلی کرم اللہ وجہہ یقول فی حدیث السابق. اور علی کرم اللہ وجہہ نے کہا سابقہ حدیث میں کہ حدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر، کہ مجھے یہ حدیث ابو بکر نے بتائی تھی اور ابو بکر نے سچ کہا. فلم یستحلفوا، تو ان سے بھی قسم نہیں کھلائی. لما کان صادقا عنده، اس وجہ سے کہ وہ ان کے نزدیک سچے تھے. اور عمر نے ابی سے کہا، نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا تھا ابی. اور عمر نے کہا ابی موسیٰ اشعری سے، اما انی لم اتہمک ولکن احببت ان اتثبت. میں تم پر تہمت نہیں لگاتا ہوں، لیکن بس میں چاہتا ہوں کہ اس کی تحقیق کر لوں، تثبت کر لوں. الی غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں. تو دیکھیے عبد الرحمن ابن عوف نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک حدیث سنائی. حدیث یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کہیں وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگو نہیں، لیکن کہیں پھیلی ہوئی ہو تو وہاں جاؤ نہیں. یہ اصول ہے. وبا پھیلی ہے تو تقدیر کا سامنا کرو، احتیاط کرو، علاج کرو، لیکن بھاگو نہیں شہر چھوڑ کے. اور اگر کسی اور شہر میں وبا پھیلی ہے تو وہاں جاؤ بھی نہیں.
जब ये हदीस सुनाई अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने, हजरत उमर ने मान ली। मकाम सरग में थे और वहां से वापस मदीना चले आए। एक ही आदमी की रिवायत कबूल किया, न दलील मांगी न कसम खिलाया। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल कि हद्दसनी अबू बकर व सदका अबू बकर, कि अबू बकर ने मुझे बताई हदीस और अबू बकर ने सच ही कहा है। तो एक आदमी है, रिवायत कबूल कर लिया। ऐसे ही उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अबू मूसा अशअरी से कहा कि देखो दलील मांग तो रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि तुम्हें झूठा समझ रहा हूँ, बस मैं मजीद तहकीक और तसब्बुत चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जहन से बात निकल गई हो, सुने कुछ और थे कह कुछ और रहे हो। तो बस तहकीक करना चाहता हूँ। तो इससे रद्द हो गया कि ये बात नहीं है कि वो खबर वाहिद को नहीं मानते थे, वो सिर्फ मुतवातिर और मशहूर रिवायतों ही को मानते थे। अगर ये बात होती तो खबर वाहिद तस्लीम नहीं करते वो किसी भी सूरत में। तो मालूम ये हुआ कि जो दलील मांगते थे, गवाह मांगते थे, वो तसब्बुत के लिए और सबसे नहीं मांगते थे, उसी से मांगते थे जिसके बारे में इन्हें डाउट हो जाता था कि हाँ, याद है, हिफ्ज पे शुबा हो जाता था या कोई और मामला, तभी दलील और गवाह मांगते थे। तीसरा जवाब, वअम्मा अन्नहुम कानू यअमलून बिआराइहिम, और रहा ये शुबहा कि वो लोग अपनी राय पर अमल करते थे। वयत्रुकून अल हदीस, और हदीस नहीं मानते थे, हदीस छोड़ देते थे। फहादा मा तरुद्दुहुल वक़ाइउ अल मुतकाथिरतु अन्हुम वल आसारुल मुश्तहरतु अला अलसिनतिहिम। तो इसका हम जवाब नहीं देंगे, इसका रद वो हकीकी वाकयात हैं जो उनसे फैले हुए हैं और वो मशहूर आसार जो उनकी जबानों पर बिखरी हुई हैं। तो ये हकायक और वाकयात इसका जवाब देंगे। अल वक़ाए, वक़िया यानी जो चीज वाक़े हो, वाकयात और हकायक उसी की सिफत है। अल मुतकाथिरा, बेशुमार वाकयात हैं सहाबा से मरवी। वल आसार अल मुश्तहरा, और मशहूर आसार हैं, मशहूर जो है रिवायतें हैं उनकी जबानों पर। तो ये देखिए, हादा उमर इब्नुल खत्ताब यकूल, उमर इब्न खत्ताब हैं, कह रहे हैं, याकुम वर्राया, राय से बचो, अपनी राय से, अपनी अक्ल से। फ़इन्न अस्हाब अर्रई अअदाउस सुनन, इसलिए कि असहाब राय ये सुन्नत के दुश्मन हैं, नबी की हदीसों के दुश्मन हैं ये। आयतहुम अल अहादीस व यहफज़ूहा, हदीसों ने इन्हें आजिज कर दिया है कि उसे याद रखें। हदीस याद नहीं कर पाए तो अपनी राय से काम चलाते हैं। तो ये अच्छा काम नहीं है, ये तो हदीस से दुश्मनी है। और असहाबे राय हदीसों के दुश्मन हैं। लिहाजा इयाकुम वर्रया, राय से तुम लोग बचो। राय यानी अपनी अक्ल, दीन में अक्ल दौड़ाने से, अक्ल का घोड़ा दौड़ाने से बचो। तो राय से तुम लोग बचो, ये उमर रजी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं। राय वाले सुन्नतों के दुश्मन हैं। ये लाचार और मजबूर लोग हैं जिन्हें हदीस याद नहीं हुई है, वो लोग राय से काम लेते हैं।
لہذا تم رائے سے بچو۔ پھر اب اس کے باوجود کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رائے کو پسند کرتے تھے؟ وہ یقول، اور عمر ابن خطاب کہتے تھے، سیأتی قوم یجادلونکم، کچھ لوگ آئیں گے جو تم سے بحث کریں گے، بشبہات القرآن، قرآن پاک کا شبہ لائیں گے، فخذوہم بالسنن، فخذوہم بالسنن، تو انہیں لو سنتوں کے ذریعے سے، یعنی ان کا جواب دو سنتوں کے ذریعے سے۔ فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ، اس لیے کہ سنتوں کو جاننے والے یا سنتوں والے، اعلم بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ سنت جاننے والے، یاد رکھنے والے اللہ کی کتاب کو، قرآن کو زیادہ جاننے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ جو سنت نہیں جانے گا وہ قرآن نہیں سمجھ پائے گا۔ اور ان کا یہ بھی قول ہے کہ تعلم الفرائض والسنن کما تتعلمون القرآن، سیکھو تم لوگ فرائض کو اور سنتوں کو، نبی کی سنتوں کو سیکھو، کما تتعلمون القرآن، ویسے ہی جیسے قرآن سیکھتے ہو۔ تو اب کیسے کہیں گے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ سنتوں کو نہیں لیتے تھے، اپنی رائے کو ترجیح دیتے تھے؟ ابھی یہ بحث پوری نہیں ہوگی، اس لیے ہم یہاں رک جاتے ہیں، انشاءاللہ کل اسے مکمل کریں گے۔ تینوں شبہات کا مختصر جواب آ چکا ہے۔ اب یہ تیسرا جو رائے پر عمل کرنے والی بات ہے، یہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی قول کی روشنی میں اس کا بھی جواب ہو گیا، لیکن ابھی اور تفصیل سے انشاءاللہ اگلی گھنٹی میں پڑھیں گے۔ اور کوئی اس میں اگر اشکال ہو آپ لوگوں کو تو پوچھئے، کوئی سوال ہو تو۔ شیخ یہ اس کا تھوڑا ترجمہ پوچھ رہے تھے، فَإِنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ أَعْدَاءُ السُّنَنِ، اصحاب رائے، اس لیے کہ اصحاب رائے والے، ہاں، یہ اعداء السنن، سنتوں کے دشمن ہیں۔ اعیتہم یعنی انہیں عاجز کر دیا ہے، مجبور کر دیا ہے حدیثوں نے کہ اسے یاد کریں، یعنی حدیث یاد نہیں کر پا رہے ہیں، لاچار ہیں، حدیثیں یاد نہیں ہو پاتی ہیں تو وہ رائے سے کام لیتے ہیں۔ اور رائے سے کام لینے والے کیسے ہیں، کون ہیں؟ اعداء السنن ہیں، سنتوں کے دشمن ہیں۔ شیخ یہ جو بھی ہم نے یہاں تک پڑھا، بس یہ نقطہ واضح ہو رہا تھا شیخ کہ یعنی یہ جو مخالفین ہوتے ہیں یہ لوگ چند خاص واقعات کو بنیاد بنا کر ایک عام اصول گھڑ لے رہے ہیں۔ وہی ہوتا ہے ان کا اصول گڑھا ہوا رہتا ہے، شبہات پہلے سے ذہن میں پالے رہتے ہیں، اور کہیں سے کسی روایت سے ان کو اگر اس کی تائید ملتی ہے تو فوراً اسے دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ جی شیخ۔ اور اہل سنت والجماعت کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے قرآن اور حدیث اور نصوص سب جمع کرتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، اور اسی کی روشنی میں ایک رائے قائم کرتے ہیں، جدھر دلیل جاتی ہے ادھر جاتے ہیں۔ اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ جدھر گئے ہیں پہلے، بس اس کے لیے تنکے کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل شیخ ایسے شبہات سے بچنے کا کوئی طریقہ؟ طریقہ یہی ہے کہ سیرت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے، چاہے وہ نبی کی سیرت ہو یا صحابہ کرام کی سیرت ہو، ان کا طور طریقہ یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ خلفائے راشدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رہنمائی ہے۔ تو جتنے زیادہ آپ سچی معلومات تک پہنچیں گی اتنے زیادہ شبہات سے محفوظ رہیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔